الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم۔ سب سے پہلے ابھی اس چھوٹے بھائی نے حافظ عبدالاحد نے اذان دی ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس کے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے، اللہ سب کے بچوں کو نیک اللہ سیرت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، سب بچوں کو اللہ اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ میرے بھائیو، دنیا کے معاملات میں انسان بہت کانشیس، حساس، چکنا، خبردار، ہوشیار، بہت زیادہ معمولی سے معمولی سا نقصان بھی برداشت نہیں کرتا کہ میرے کوئی ایک پائی کی بھی میرے بینک بیلنس کے اندر میرے ایک پائی کی بھی کمی آ جائے، چھوٹے سے چھوٹا نقصان بھی گوارا نہیں کرتا، اس کی بھی فکر کرتا ہے بہت زیادہ۔ اب دیکھ لیں، ایک ارب پتی آدمی ہے تو سوئی گیس کا بل، بجلی کا بل 150 جرمانہ ہو تو یہاں ٹک ٹک ہو رہی ہوتی ہے، یہاں 20 تاریخ 20 تاریخ 20 تاریخ، اتنا بھی برداشت نہیں کرتا، اتنا فکر مند ہوتا ہے۔ موٹر وے پہ جا رہا ہوتا ہے، سوئی کی طرف دھیان ہے، سپیڈ والی سپیڈو میٹر، اس کی طرف دھیان ہے کہ اوور سپیڈ نہ ہو جائے، جرمانہ نہ ہو جائے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ہے ویسے یہ بڑا عجیب منطق ہے کہ جان کی فکر نہیں، جرمانے کی فکر۔ بھائی اگر بیلٹ نہیں لگاؤ گے، اوور سپیڈ جاؤ گے تو جان تو چلی جائے گی نا، جا سکتی ہے نا، اس کی فکر نہیں، جرمانے کی فکر کہ بیلٹ لگانی ضروری ہے جرمانے کے لیے، سپیڈ کنٹرول کرنا ضروری ہے جرمانے کے لیے، الا ماشاء اللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ معمولی نقصان بھی برداشت نہیں کرتا۔ یہ جتنا زیادہ بوڑھا بندہ ہوگا بڑی عمر کا، اتنا حساس ہوگا دنیا کے معاملے میں۔ یہ بہت سارے گھروں میں لڑائیاں اس لیے ہوتی ہیں، ساس اچھی نہیں لگتی، سسر اچھا نہیں لگتا، باپ اچھا نہیں لگتا، اس لیے ٹوکا ٹاکی ہوتی ہے نا۔ وہ منع کرتے ہیں، بھائی یہ چیز نقصان ہو رہا ہے، بھائی کیوں کرتے ہو بھائی، مطلب پیچھے ہی پی گئے ہو، ہر ویلے روکنا، ہر ویلے ٹوکنا، کام ہی کوئی نہیں ہو رہا۔ بھائی انہوں نے پیسے لگائے ہیں، محنت کی ہے، بھائی انہیں فکر ہے، انہوں نے عمر گزاری ہے، دھوپ میں بال سفید نہیں کیے، تو کہتے ہیں نہیں بھائی تو معمولی سا ایک انڈا ہونا، انڈا بزرگ اس کی سفیدی کھا لیتے ہیں، زردی چھوڑ دیتے ہیں،
اس کو بھی کہتا ہے فریج میں رکھو بھائی. 10 روپے کی زردی ہوگی، فریج میں رکھو بھائی. دھنیا 5 روپے کا، اس کو بھی فریج میں رکھو بھائی. دودھ تھوڑا سا فریج میں رکھو بھائی. اتنا متوات ہے بھائی. اور یہ ریموٹ کنٹرول کتنے کا ہوتا ہے بھائی؟ اس کے اوپر بھی کور چڑھایا ہوتا ہے. سکریچز نہ آ جائیں نا. یہ موبائل کے اوپر سکرین سیور لگایا ہوا ہے، سکریچز نہ آ جائیں بھائی. اتنا حساس ہے. لیکن اس کے برعکس جو دینی معاملات ہیں، اللہ اکبر، جو نیک اعمال ہیں، وہ بندہ بتا سکتا ہے کہ ان کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ نیک اعمال کتنے مہنگے ہوتے ہیں، کس قدر مہنگے ہیں، کس قدر قیمتی ہیں. لیکن حیرانگی والی بات ہے کہ اس کی تو پرواہ ہی نہیں کرتا بھائی. شرک کا ارتکاب کرتا ہے، بدعت کا ارتکاب کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرتا ہے، جان بوجھ کے فرض نماز عصر کی چھوڑ دیتا ہے، اعمال سارے کے سارے برباد. ریاکاری کرتا ہے، اعمال برباد. نجومیوں کے پاس جاتا ہے، اعمال برباد. تو بھائی اس کی تو فکر ہی نہیں کرتا، اس کی تو فکر نہیں کرتا. بہت سارے فیکٹر ہیں بھائی جس سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. ہاں، اللہ نے صحت اور زندگی دی تو 1 بائی 1 کر کے نا، یہ سارے کے سارے 1 بائی 1 کر کے بیان کریں گے. کسی نجومی کے پاس جائے، چوریاں بتانے والے کے پاس جائے، تو میں نے دیکھا اچھے بھلے دیندار بندے، سلفی اہل حدیث کے لوانے والے، گھر میں چوری ہو جائے تو کہتے ہیں او میں ذرا ٹیوا لوان والے کل چلا نا. وہ بھائی تو سلفی آدمی اہل حدیث کو لاتا ہے بھائی. کہتا نہیں نہیں میں یقین تو نہیں رکھتا، لیکن پوچھنے کی رہے. اس کے متعلق بھی بتائیں گے کہ اگر یقین نہ رکھے، صرف خالی پوچھنے کے لیے جائے، خالی پوچھنے کے لیے جائے. میرے پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا اس نے اس چیز کا انکار کر دیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. خالی پوچھنے کے لیے جاتا ہے. تو یہ باری باری 1 بائی 1 کر کے کیوں؟ اس لیے کہ کوئی دھوکے میں نہ رہے، سستی کی وجہ سے، جہلیت کی وجہ سے، اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے اس کے اعمال برباد نہ ہو جائیں. بڑے قیمتی اعمال ہیں، بہت قیمتی اعمال ہیں. تو میں نے مثال دی کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں سنبھال کے رکھتا ہے لیکن اعمال کے لیے فکر نہیں کرتا. اللہ اکبر. میرے بھائیو، ان اعمال کی بربادی میں ایک چیز، جتنی میں نے لسٹ بیان کی ہے باری باری ان کو بیان کریں گے، لیکن آج اس گفتگو کے اندر جس کا ذکر کریں گے وہ بڑا خطرناک مرض ہے، بڑا خطرناک وائرس ہے. اللہ کی قسم، کرونا سے بھی زیادہ، ڈینگی سے بھی زیادہ، ہیپاٹائٹس سے بھی زیادہ، کینسر سے بھی زیادہ خطرناک ہے. لیکن کبھی سنا آپ نے کبھی کسی بندے نے ٹیسٹ کرایا ہو؟ ٹیسٹ کرایا ہو؟ ٹیسٹ بڑا آسان ہے، 1 پائی نہیں لگتی، لیکن کرانا نہیں چاہتا. ٹیسٹ کرانا نہیں چاہتا. پتہ ویسے ہے کہ مجھے یہ مرض ہے. یہ اتنا خطرناک مرض کون سا ہے میرے بھائیو؟ اتنا مرض خطرناک خود میرے پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا. اسی مرض کے متعلق آج اس نشست کے اندر ہم بات کریں گے. میرے پیارے پیغمبر اسلام، مجھے سب سے زیادہ خوف جو ہے نا، سب سے زیادہ خوف تمہارے بارے میں. اللہ اکبر. 1500 سال پہلے میرے پیغمبر اسلام اسی مرض کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ جو تمہیں خوف ہے نا تمہارے بارے میں، وہ شرک اصغر کا ہے. شرک اصغر کا. اللہ اکبر. جب سنا ہوگا صحابہ نے شرک الاصغر تو انہوں نے بڑے حیران ہوئے کہ یہ کون سی بیماری ہے بھائی، یہ کون سا مرض ہے. جیسے اس دور میں اگر کہتے کرونا تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ شرک اصغر کیا ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام نے اس بیماری کا نام بتا دیا، الریا. اس بیماری کا نام ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے. اس قدر بیماری کثرت سے آ گئی، اس قدر بیماری کثرت سے آ گئی، اتنا زیادہ کرونا نہیں پھیلا جتنا زیادہ یہ پھیلے، اس قدر پھیلے. لیکن ایمانداری سے بتائیں
کہ یہ صفایا کر کے رکھ دیتی ہے اعمال کا، تو کسی بندے کو فکر ہے کہ میں اس کا ٹیسٹ کراؤں یا اس کی کوئی فکر کروں یا اپنے اعمال کے برباد نہ کر بیٹھوں، کہیں کوئی نقصان نہ ہو جائے کہیں. ایسا نہیں ہوتا. اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ سب سے زیادہ خطرہ جو ہے نا تمہارے بارے میں، خوف ہے، یہ ریاکاری، بہت بڑا مرض ہے یہ. اللہ اکبر. جب اللہ کے سامنے لوگوں کے اعمال پیش ہوں گے، اس سے کہا جائے گا جا جن کو دکھانے کے لیے عمل کرتا تھا ان سے جا کے بدلہ لے، ان سے جزا مانگ. دیکھ والا دیتے ہیں بدلہ، تو قیامت والے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کو بدلہ دے سکے گا؟ یا دیکھ جا کے نہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام نے بڑا خوف کھایا اس بارے میں. بڑی مشہور حدیث ہے میرے بھائیوں، بڑی مشہور حدیث ہے، بے شمار آپ نے سنی ہوگی، بے شمار مرتبہ، جن سے جہنم کی آگ سب سے پہلے بھڑکائی جائے گی. اوپننگ، آغاز کیا جائے گا. 3 بندے. کیا کیا بھائی تم نے؟ اللہ میں نے قرآن سیکھا، میں نے قرآن بڑا پڑھایا، لوگوں کو بڑا سکھایا، بڑی زبردست آواز تھی، بڑا زبردست لہجہ تھا. جھوٹ بولتا ہے تو نے قرآن اس لیے پڑھا کہ لوگ تجھے قاری کہیں، عالم کہیں، سو کہہ دیا گیا پھینک تو اس کو جہنم میں. کیا کیا تم نے؟ اللہ میں نے تیری راہ میں اپنا سر کٹا دیا، جان پیش کر دی، شہید ہو گیا. فرمایا جھوٹ بولتا ہے تو نے اس لیے کیا کہ لوگ تجھے جری کہیں، بہادر کہیں، سو کہہ دیا گیا کوئی اجر نہیں میرے پاس، پھینک تو اس کو جہنم میں. تم نے کیا کیا؟ اللہ نعمتیں گنوائے گا. پروردگار تو نے مجھے مال دے رکھا تھا، میں نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی جہاں تیرا حکم تھا، میں نے مال نہیں لگایا. فرمایا جھوٹ بولتا ہے تو نے مال اس لیے خرچ کیا کہ لوگ تجھے جواد کہیں، صحیح کہیں، سو کہہ دیا گیا پھینک تو اس کو جہنم میں. اللہ اکبر. اب میرے بھائیوں، اگر یہ حدیث نہ ہوتی کو کسی کے بارے میں یہ جرت کر سکتا ہے کوئی کسی کے بارے میں کہے کہ تیرے عمل برباد ہو گیا؟ بھائی کوئی جرت نہیں کر سکتا، کوئی کسی کے پاس پیمانہ نہیں. لیکن فکر والی بات ہے، بہت فکر والی بات ہے، حد سے زیادہ. تو اس معاملے میں آج اس قدر یہ بیماری عام ہے، اس قدر یہ بیماری عام ہے جس کی حد ہی کوئی. میں نے کتابچہ لکھا شیطان سے انٹرویو، تو اس میں میں نے ایک سوال کیا کہ جس طرح لوگ اپنے کاموں کے اندر ورائٹی، جدت، کیا تم بھی کوئی ورائٹی پیدا کرتے ہو، کوئی جدت پیدا کرتے ہو؟ اللہ اکبر. اس نے کہا کہ ایک تیر سے کئی شکار کرتا ہوں، 2 in 1، 3 in 1، 4 in 1، all in 1. ایک تیر سے کئی شکار کرتا ہوں. اس نے کہا یہ جو تصویر ہے نا، یہ نوح علیہ السلام کے دور میں اس سے بہت زیادہ کام لیا، شرک، بہت گناہوں جرم میں میں نے ملوث کر دیا، لوگوں کے اعمال برباد کروا دیے. تصویریں کن کی تھیں؟ کوئی عام لوگ نہیں تھے، ولی اللہ تھے بہت بڑے. قرآن کریم میں ذکر ہے ود، سبا، یعوق، نصر، بہت بڑے بڑے ولی اللہ. میں نے وسوسہ ڈالا کہ بھائی فوٹویں بناؤ ان کی، بھائی تصویریں بناؤ. یہ تصویر اس وقت شرک میں بڑا کام آئی. پھر بعد میں بے حیائی سے بڑا کام لیا، بے حیائی کے متعلق بڑی بے حیائی عام کی اس تصویر سے. بڑے بڑے سڑکوں پہ بورڈ، ننگے برہنہ، نیم برہنہ، اخبارات کے اندر، رسالوں کے اندر، بڑی تباہی مچائی بے حیائی نے. پھر اس نے کہا کہ اب 2022 کے اندر یہی تصویر ہے. پہلے شرک نوح علیہ السلام کے دور میں، پھر بے حیائی، اب یہی تصویر ہے. یہ ریاکاری میں بڑا کام آ رہی، لوگوں کے اعمال برباد کرنے میں میرے لیے بڑی سہولت ہے. بڑے بڑے دیندار بندے پھنس جاتے ہیں. اب دیکھ لیں کہ بے شمار
بیوہ بچیوں کی شادیاں، یتیم بچیوں کی شادیاں، بیوہ عورتوں کے وظیفے، خرچے، راشن، سحری افطاری، بہت سارے نیکی کے کام. لیکن میں کہتا ہوں کہ بھائی کوئی ویڈیو تو بناؤ، کوئی واٹس ایپ پہ تو چڑھاؤ، کسی کو پتا تو چلے. یہ کیا طریقہ ہوا؟ اللہ اکبر، بڑا حساس معاملہ ہے، بس بالکل حساس معاملہ. وہ ساتھی جو میں نے کہا تھا کہ بیت اللہ میں کھڑا ہے حجر اسود کے سامنے، دوسرے ساتھی کو کہتا ہے میں ذرا دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں گا، میری فوٹو تو بناؤ. کہاں کھڑا ہے؟ بیت اللہ میں حجر اسود کے سامنے ملتزم کے پاس، اور کہتا ہے ذرا فوٹو تو بناؤ. کہتا ٹھہرو، جب میں رونی شکل بناؤں گا نا پھر فوٹو بنانا. انا للہ و انا الیہ راجعون. کس کو دکھانے کے لیے؟ کس کو اپنی پرہیزگاری کا یقین دلانے کے لیے؟ اپنے تقوی کا روب جمانے کے لیے؟ تو جب قیامت والے دن آواز آئے گی اور ریاکارا، او مکارا، جا کے ان سے اجر لے جن کو دکھانے کے لیے کیا تھا. جا کے ان سے اجر لے. کتنی ذلت اٹھانی پڑے گی میرے بھائیوں، کتنی پریشانی ہوگی. اور اس کتاب میں نے لکھا کہ اس نے کہا کہ تمہارے بڑے بوڑھے جو تھے نا، ان پہ میرا بس نہیں چلا، وہ میرے قابو نہیں آئے. اس معاملے میں، ریاکاری کے معاملے میں وہ میرے قابو نہیں آئے. کہتے ہیں ان کا ماٹو یہ تھا، بڑی بڑی نیکیاں کرتے تھے، سادے بندے تھے. اس وقت اینڈرائڈ موبائل بھی نہیں تھا، سادے بندے تھے. تو اس وقت ان کا ماٹو یہ تھا کہ نیکی کر دریا میں ڈال، بھول جا، شو نہ کر، اللہ کی رضا. تو اس وقت ان کا ماٹو یہ تھا نیکی کر دریا میں ڈال. اب تمہارا کیا ماٹو ہے؟ تم پڑھے لکھے لوگ ہو نا، کہ نیکی کر موبائل میں ڈال، واٹس ایپ پہ چڑھ جا، فیس بک پہ آ جا، دکھا اس کو. ہاں، کچھ ساتھیوں کے ذہن میں یہ بات بھی آئے گی کہ بھائی میں نے فلم اس لیے بنائی، ویڈیو اس لیے بنائی کہ نیکی کا کام ہے. نیکی کا کام ہے. ہاں، یہ بات بھی سن لیں، میں جو بڑے بزرگ ہیں ان کی بات نہیں کرتا، میرے اندر جرت نہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہیں، قاری صہیب میر ممدی حافظہ اللہ، عبداللہ ناصر رحمانی، عبید الرحمان محسن حافظہ اللہ، بھائی ان کی بات نہیں میں کرتا. یہ لوگ مضبوط عقیدے کے مالک ہیں، مضبوط ایمان والی شخصیات نظر آتی ہیں، ان کی بات نہیں کرتا. بھائی بات تو میں کر رہا ہوں جو میرے جیسا کمزور ایمان والا، کمزور عقیدے والا، بھائی اس کا معاملہ حساس ہے، اسے بھائی فکر کرنی چاہیے. اگر وہ یہ ذہن میں یہ کہتا نا چلو نیکی دا کام ہے نا جی، لیکن نال تھوڑا جا کہتا کوئی شہرت بھی لب جانا کدی، اگر فیس بک پہ آ جائے گی تو چلو نیکی بھی تو پھیلے گی نا جی، میری مشہوری ہوگی تو نیکی بھی تو پھیلے گی. عرض کر دوں، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر اسلام کے پاس کہتے ہیں ایک شخص آیا اور آ کے کہتا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر اسلاۃ اسلام، اللہ اکبر، کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا کہتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام؟ ایک شخص جنگ میں شریک ہوتا ہے، اس کی نیت اجر و ثواب کی بھی ہے، بی اس کی نیت اجر و ثواب کی بھی ہے اور ساتھ شہرت کی بھی ہے. یہ ڈنڈی پٹی بڑا قائم ہے بھائی، بڑا مجاہد آدمی، اجر و ثواب کی بھی نیت ہے اور شہرت کی بھی ہے. آپ کا کیا خیال ہے اسے کیا ملے گا؟ پوچھ کس سے رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. کیا ملے گا؟ اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام میں لا شیء، اسے کچھ نہیں ملے گا، زیرو، بلینک. آئی پھر دوبارہ پوچھا، پھر وہی جواب، پھر دوبارہ پوچھا، 3 مرتبہ اس نے سوال کیا. اللہ کے پیارے پیغمبر تینوں مرتبہ یہ جواب دیا اسے کچھ نہیں ملے گا، خالی ہاتھ.
اب اس سے اندازہ فرمائیں کہ یہ معاملہ کتنا حساس ہے، زبردست حساس ہے یہ معاملہ. اور عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا گیا اخلاص کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ بندے کی یہ چاہت نہ ہو کہ لوگ تعریف کریں. اللہ اکبر. اخلاص کیا ہے؟ بندے کی یہ چاہت نہ ہو کہ لوگ تعریف کریں، بلکہ اس کا دلی منشا یہ ہو، اس کی دلی خواہش یہ ہو کہ میرا اللہ قبول کر لے، اللہ پسند کر لے، اس کی دلی خواہش یہ ہو. تو میرے بھائیو یہ بڑا خطرناک وائرس ہے، بہت خطرناک وائرس ہے. اور شیطان جو جان کا بھی دشمن، ایمان کا بھی دشمن، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہر وقت طاق میں ہوتا ہے کہ میں اس کے عام جو نیک عمل کیا ہے اسے برباد کیسے کرنا ہے. میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ لوگ صبح فجر کی نماز با جماعت پڑھتے ہیں، کچھ تہجد بھی پڑھتے ہیں، تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھتے ہیں، اشراق تک بیٹھے رہتے ہیں، اشراق پڑھ کے سیر کرنے جاتے ہیں، سارا جو کیا تھا اس کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں. اس کی باتیں سیر کرتے کرتے روحانی صحت بن رہی ہے، جسمانی صحت بن رہی ہے، روحانی کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. وہ سیر کرتے کرتے اس کی پتہ لگا واٹس ایپ کی کیتا، شیخ صاحب نے کی کیتا، چل بھائی جو کیا تھا سارا سپایا کر دیا. اور یہ بیماری بڑی خطرناک ہے بھائی. اس وقت تک چین نہیں آتا جب تک بندہ کسی کو بتا نہ لے اپنے عمل کے بارے میں. اب منہ سے تو کچھ نہیں کہتا بھائی، فوٹو تو اینڈرائڈ موبائل آ گیا بہترین، منہ سے نہیں کہتا، کہتا قسم چکاؤ جی میں قسم دسیا ہوئے تھے، لیکن ساری دنیا میں بات پہنچا دی ہے بھائی. جب اینڈرائڈ موبائل نہیں تھا اب تو پورے حج کا، پورے عمرے کا رننگ کمنٹری چلتی ہے، بہت 500 700 تصویر ہوتی ہے، بڑے لوگوں کو پتہ چلتا ہے. یہ ذہن میں رکھیں کہ پہلے نیکی کرنے میں سبقت دوڑ لگی ہوئی تھی، نیکی کرنے میں والسابقون السابقون اولئک المقربون. پہلے نیکی کرنے میں دوڑ لگی ہوئی تھی، سبقت کرنے میں دوڑ لگی ہوئی تھی. آج نیکی دکھانے میں دوڑ لگی ہوئی. پہلے لوگ بھائی جو شروع میں نے آیت کریمہ پڑھی، کس نے پڑھی بھائی؟ یہ دعا کس نے مانگی؟ کوئی عام ہستی؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کیا تعمیر کر رہے ہیں؟ بیت اللہ تعمیر کر رہے ہیں، دونوں باپ بیٹا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اور اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے، اللہ کے سامنے جولی پھیلا کے ربنا تقبل منا، اللہ تو ہم سے قبول کر لے، اللہ تو ہم سے قبول کر لے. ایمانداری سے بتائیں آج فکر ہے اس کی کہ اللہ قبول کر لے؟ کہتے فالوور کنے ہوئے نے، کنے بندے لائک کیتا ہے، سبسکرائب کتنے بندوں نے کیا ہے، ویورز کتنے ہیں؟ وہ بھائی اللہ سے دعا کر کے اللہ قبول کر لے بھائی، اللہ قبول کر لے بھائی. اور میرے بھائیو جب یہ موبائل نہیں تھا تو اس وقت بھی یہ تھوڑی بہت بیماری چلتی تھی کہ بندہ کہیں بیٹھا ہے، مہمان گیا ہے، سامنے کیلے سیب آئے ہیں تو کیلے دیکھ کے کہتا جی آتے کیلے کچھ بھی نہیں، جڑے کیلے اتنے سن. سعودی عرب ہوں تھی گئے ہوں تو میں 5 بار گیا عمرہ کرن. انا للہ و انا الیہ. حج کر کے آیا، 4 بندے بیٹھے ہیں، منہ سے نہیں کہتا، سر سے ٹوپی اتار کے خارش شروع کر دی. میں چوری سے ٹینڈ کرائی جی، ہاں تو نہیں پتا حج کرن گیا ہوں اور میرا 10واں جے. اکساتا ہے وہ. بتا بھائی. میں نے ایک بزرگوں سے کہا بزرگوں مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے آپ فجر کی اذان دیتے ہیں، دعائیں نکلتی ہیں آپ کے لیے. کہتے لو میں 25 سال ہو گئے تجد پڑھتا جب پیا. انا للہ و انا الیہ. میں یقین کرے خاموش، کرنٹ دوڑی میرے اندر، ڈر گیا میں کہ اتنا قیمتی عمل، اتنا نیک عمل اور اتنا
کہتا بتا، شو کر. اللہ کی راہ میں پیسے دینے لگے، جیب میں یوں آ ڈالا، ہاتھ کو بریک لگ جاتی ہے. کہتے ذرا مولوی صاحب کا دھیان ادھر ہو لے، پھر کٹی. کون کرتا ہے یہ وہ جان کا دشمن، ایمان کا دشمن. عمل ضائع کریا جائے، اس کا یہ عمل بھی ضائع ہو، اس کا یہ عمل بھی ضائع ہو، برباد کر دے. اس لیے میرے بھائیو یہ بہت ہی زیادہ خطرناک وائرس ہے، بہت خطرناک وائرس. اعمال کی بربادی کا سبب ہے یہ بہت زیادہ. لیکن افسوس، صد افسوس کہ بہت سارے ساتھی ایسے ہیں کہ جو اس بارے میں فکر نہیں کرتے، اس بارے میں فکر نہیں کرتے. بہت سارے ساتھی ایسے ہیں کہ جو اپنے ان مضبوط، وہ میرے بھائیو سچی بات یہ ہے کہ ہمارے تو پلے پہلے ہی کچھ نہیں نا، اعمال پہلے ہی تھوڑے ہیں، کوانٹٹی کے لحاظ سے بھی اور کوالٹی کے بھی لحاظ سے. کوانٹٹی کے اعتبار سے بھی، کوالٹی کے اعتبار سے بھی، دونوں اعتبار سے ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں. تو اللہ نہ کرے اگر ان کو بھی کسی نے برباد کروا دیا، ضائع کروا دیا، تو پھر کیا بنے گا؟ پھر کیا بنے گا؟ ہاں، وہ جو عمر رضی اللہ عنہ کے پاس رات کے وقت وہ سپاہی آیا، سادے بندے سادے، تو تاج پیش کیا امیر المومنین کو. امیر المومنین، یہ اس بادشاہ کا جس مہم پہ آپ نے بھیجا ہوا تھا، اس بادشاہ کا سر میں نے قلم کیا، یہ تاج میں اس کا لے کر آیا ہوں. اتنا قیمتی تاج، ہیرے جوہرات اس کے اندر لگے ہوئے، اتنا قیمتی تاج. تو وہ تاج دے کے تو واپس جا رہا ہے، اللہ کا بندہ واپس جا رہا ہے. تو امیر المومنین کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے بات سن، اتنا بڑا مارکا، اتنی بڑی مہم، اتنا بڑا کارنامہ. وہ کہتے ہیں اپنا نام تو بتایا. کہتے حضرت جس کے لیے میں نے کام کیا اس کو میرے نام کا پتہ ہے. سادے بندے ایک لمحہ موقع نہیں دیتے تھے شیطان کو، ایک لمحہ. نیکی کر دریا میں ڈال، کسی کو پتہ نہ چلے. صرف یہ چاہت ہو، یہ دلی تمنا ہو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرا رب خوش ہو جائے، میرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوش ہو جائے. انہیں صرف ہر وقت ایک ہی ذہن میں بات ہوتی ہے کہ یا اللہ یہ اعمال پہلے ہی ٹوٹے پھوٹے ہیں، نہ معیار کے مطابق ہیں، نہ تعداد کے مطابق ہیں. تو اے اللہ انہیں ضائع ہونے سے محفوظ فرما دے، اللہ انہیں اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما دے، اللہ انہیں اپنی بارگاہ کے اندر بھئی جب یہ فکر ہوگی، یہ توقع ہوگی، تو انشاءاللہ تعالی پھر میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس یہ اعمال جو ہیں وہ محفوظ ہوں گے. میری اللہ سے دعا ہے کہ جتنے ساتھی تشریف فرما ہیں، اللہ یہ جو میں نے ذکر کیا ان باتوں کا، یہ قطعاً اس لیے نہیں کہ کسی کی تذلیل کی جائے، تضحیق کی جائے، صرف 100% خیر خواہی کے جذبے سے کہ اللہ نہ کرے کہ یہ اعمال کہیں ضائع ہو جائیں، یہ مال ضائع ہو جائیں، نقصان ہو جائے، صرف اس جذبے کے تحت. تو میرے بھائیوں، میری اللہ سے دعا ہے کہ جتنے بھی ساتھی تشریف فرما ہیں، یہ جب بھی کوئی نیک عمل کریں تو فوری طور پہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے ریاکاری سے بچا دے، اللہ دکھلاوے سے بچا دے، اللہ ان اعمال کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما لے، اللہ ان اعمال کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما لے. جتنے بڑے بزرگ تھے، سلف صالحین تھے، بلکہ انبیاء تک یہی دعائیں کرتے تھے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اللہ ابھی بھی کچھ نہیں کیا، اللہ اور کرنے کی توفیق دے دے، اللہ تو خوش ہو جا، اللہ تو راضی ہو جا، کوئی تعریف کرے نہ کرے، اللہ تو خوش ہو جا. بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دے، اللہ جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اللہ خاتمہ ایمان پر نصیب فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائرین.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. یہ جو میں نے وائرس کا ذکر کیا، بیماری کا ذکر کیا، تو میرے بھائیو اس کے لیے کوئی کیپسول نہیں، کوئی گولی تجویز نہیں کی میرے پیغمبر اسلام نے، کوئی انجیکشن نہیں، بلکہ اس کے لیے بڑی خوبصورت دعا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی کتابیں پیارے رسول کی پیاری دعائیں حصن المسلم، ان میں وہ دعائیں درج ہیں. تو اگر ہو سکے تو میں بھائیوں سے التماس کرتا ہوں کہ اس میں اس دعا کو جیب میں رکھ کے نا، اتنا بڑا موبائل جیب میں رکھا ہوا ہے نا، چند دن کے لیے یہ کتاب جیب میں رکھ لیں تو تھوڑی تھوڑی دیر بعد نکال کے کتنا یاد کرے، ایک دن میں صرف اتنا یاد کر لے کہ اللہم طہر قلبی من النفاق، بس اتنا یاد کر لے، اللہم طہر قلبی من النفاق، اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے، اللہ میرے دل کو منافقت سے پاک کر دے، اتنا کرے. اور پھر دوسرے دن اتنا کرے کہ وَعَمَلِي مِنَ الرِّيَاءِ، یا اللہ میرے عمل کو ریاکاری سے پاک کر دے، یا اللہ میرے عمل کو ریاکاری سے پاک کر دے، اللہ تو راضی ہو جا، بس اللہ تیری رضا کے لیے. تو وہ کسی کو صدقہ دیتے ہیں، کسی کو خیرات دیتے ہیں، کسی کو کھانا کھلاتے ہیں، تو وہ احسان نہیں جتاتے، وہ یہی کہتے ہیں کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم صرف تم اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہا ہوں، وہ کسی پہ احسان نہیں. ہاں اگر احسان کرے گا تو قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا اعمالکم بالمن والاذی، اے ایمان والو احسان جتا کر اور دکھ دے کر کسی کے متعلق یہ کہنا کہ ساڑے گھر تیری ماں کام کر دی، ساری زکات لیندے رہ جائے، احسان جتا کر دکھ دے کر لا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال برباد نہ کرو، بھئی اعمال ضائع ہو جائیں گے، اس طرح نہ کرو. تو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا مطلوب ہو. یہ دعا جو ہیں یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے نا، ایک دن چلو ایک جملہ بس، اللہم طہر قلبی من النفاق، دوسرے دن وعملی من الریا، تیسرے دن بلسانی من الکذب، اللہ میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے. یہ آہستہ آہستہ کر کے نا یاد کریں. تو میرے بھائیو بے شمار لوگ ہیں انہیں بہت ساری چیزیں یاد ہیں لیکن دعائیں یاد نہیں. میری ریکویسٹ ہے، وقت گزرتا جا رہا ہے، وقت گزرتا جا رہا ہے، عمر بڑھتی جا رہی، یہ قوا کمزور ہوتے جا رہے ہیں، اعضاء کمزور ہوتے جا رہے ہیں. اس لیے میرے بھائیو چھوٹی چھوٹی صورتیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں، ان کو یاد کریں تاکہ یہ اللہ کی توفیق سے ان بیماریوں کے بچاؤ کا بہترین ثواب ہے. جتنے بھی ساتھی تشریف فرما ہیں، اللہ ان سارے ساتھیوں کے گھروں کو خوشیوں سے بھر دے، مال میں، جان میں، صحت میں، اولاد میں، عمر میں، عزت میں برکت عطا فرمائے. میرے دوست بھائی سبحان صاحب بیٹھے ہیں، ان کو ہلکا سا فالج کا اٹیک ہوا تھا، تو ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صحت یابی عطا فرمائے. بھائی ولید افتخار بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ہاں اللہ نے بیٹی دی ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس بیٹی کو ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے، اللہ اس بچی کی قسمت نیک کرے. اور بھی جتنے ساتھی بیٹھے ہیں جن کے گھروں میں جوان بیٹیاں ہیں، اللہ ان کو اچھے رشتے ملا دے. یا اللہ جن کی بیٹی گئی ہیں اپنے گھروں میں آباد کر دے. اللہ بیٹیوں کے بارے میں کسی کو پریشان نہ کر، اللہ بیٹیوں کے بارے میں سب کو سرخرو کر دے. اے اللہ سب کو ان کے گھروں سے خوشیاں، اللہ ان کے گھروں کو خوشیوں سے بھر دے. اے اللہ ان سب کے حال پہ رحم کر دے، ان سب کے حال پہ رحم فرما دے. جتنے بھی بیمار ہیں اللہ شفا دے دے. خاص طور پر اگر کسی کی ماں بیمار ہے یا باپ بیمار، اللہ ان دونوں نے بچپن سے لے کر آج تک ہم پر بڑی شفقت برتی، آج ان دونوں پر وقت ہے، اللہ تو بھی شفقت فرما دے. اللہ ہماری ماں کے حال پہ رحم کر دے، اللہ ہمارے باپ کے حال پہ رحم کر دے. اللہ جن کے زندہ ہیں شفائے کاملہ دے دے، جن کے فوت ہو گئے تیرے پاس پہنچ چکے اللہ جنت الفردوس میں جگہ تھا، اللہ جنت الفردوس میں جگہ تھا، اللہ جنت الفردوس میں جگہ تھا. اللہ مسلمان دنیا کے کسی کونے میں بھی تکلیف میں، اللہ اس کی تکلیف رفع فرما دے، اللہ اس کی تکلیف رفع فرما دے. اللہ پورے ملک کے اوپر جو نوست چھائی ہوئی ہے،
جو بے برکتی چھائی ہوئی اللہ اس نوسے سے محفوظ کر دے، اللہ اس بے برکتی سے محفوظ کر دے، اللہ ہمارے حال پہ رحم کر دے، اللہ اس ملک پاکستان کے حال پہ رحم فرما دے، اللہ اس ملک پاکستان کی حفاظ فرما، اللہ اس ملک پاکستان کی حفاظ فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔